اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ تو اسلامی تہذیب کی خصوصیات جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب کیا ہے، تہذیب کا معنی و مفہوم۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے لغوی معنی۔ تہذیب کے لغوی معنی ہے آراستہ کرنا، درست کرنا، شاخ تراشی کرنا یا کسی چیز کی اصلاح کرنا۔ اور اگر اس کے اصطلاحی معنوں کے بارے میں بات کریں تو ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ یا خد و خال جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرے، اسے تہذیب کہا جاتا ہے۔ اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کیا ہے۔ اسلامی تہذیب انسانی تہذیبوں کی دراز سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس سے قبل بھی بہت سی تہذیبیں رونما ہوئیں اور اس کے بعد بھی تا قیامت ابھرتی رہیں گی۔ یہ وہ تہذیب ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے احکامات کے مطابق تشکیل دی۔ وہ اس دور سے لے کر آج کے دور تک الگ الگ جگہوں پر قائم ہے اور اس کے مطابق اہل دنیا والے عمل کر رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب 5 بنیادی عقائد پر مبنی ہے جو اجزائے ایمان بھی کہلائے جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اور اصولی تعلیم ہے جو ہر زمانے کے نبی اپنے پیروکاروں کو دیتے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ اسلامی تہذیب بہت سی خصوصیات کی حامل ہے۔ ہر پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام نے ہر پہلو کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ہم یہاں چند کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے توحید۔ اسلامی تہذیب میں تو عقیدہ توحید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں شراکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک خدا کو ماننا ذہنی یکسوئی کا باعث ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی ایک خدا کو ماننے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اگر ہندو مذہب کو دیکھیں تو وہ بے شمار خداؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح مذہب عیسائیت میں بھی ایک خدا نہیں ہے اور اس سے ذہنی یکسوئی پیدا نہیں ہوتی۔ جب انسان ایک خدا کو معبود مانتا ہے اور اس سے ہی اپنا نفع و نقصان کا مالک مانتا ہے تو انسان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی زندگی سے خوف و خطر دور ہو جاتا ہے۔ وہ کسی انسان سے پھر نہیں ڈرتا بلکہ صرف ایک اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کے بعد آتا ہے عظمت انسانی۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت عظمت انسانی ہے کہ انسان کو عظمت اسلام عطا کرتا ہے۔ باقی مذاہب میں اسلام جیسی عظمت سے روشناس نہیں کروایا گیا۔ ہندو مت میں کبھی انسان بت کے آگے جھکتا ہے تو کبھی گائے کے آگے۔ یہ تو انسان کی عظمت نہیں ہے۔ اسلام کسی کے آگے جھکنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اگر سجدہ ریز ہونا ہے تو فقط اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ تحقیق ہم نے انسان کو بزرگی بخشی ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے اور اللہ نے انسان کو تمام جہانوں پر فوقیت سے ہمکنار کیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مساوات۔ اسی طرح تیسری خصوصیت ہے مساوات۔ مساوات کے معنی ہے برابری۔ مساوات اسلامی معاشرے کی ایک لازمی قدر ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات، اسلام نے برابری کا درس دیا ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے امتیازات کو ختم کر دیا ہے اور اگر کوئی انسان انسانوں میں اعلیٰ ہے تو وہ اپنی پرہیزگاری اور تقویٰ کی بنا پر افضل ہے، ورنہ مال و زر، جائیداد یا رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھتے ہیں اسلامی تہذیب کے خصائص میں سے چوتھی خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ رواداری ہے، اور رواداری اسلام کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اسلام نے رواداری کا درس دیا ہے، بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ اسلام تمام پیغمبروں کو ماننے والا مذہب ہے، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتا، تمام کتب الہامی کو مانتا ہے اور ایسے ہی کسی کے دین اسلام کو قبول کرنے میں جبر سے کام نہیں لیتا، بلکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ ترجمہ دین میں زبردستی نہیں، مطلب جبری طور پر غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور اسلام ایسا مذہب ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے توازن و اعتدال۔ ایسے ہی ہم اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں دیکھتے ہیں توازن و اعتدال۔ رہن سہن میں توازن و اعتدال کا درس اسلام عطا کرتا ہے، اور جو فضول رسومات ہیں اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ فضول رسومات مثلاً شادی بیاہ اور موت وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی رسومات
آج کل ادا ہو رہی ہیں جن کا اسلام میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ اگر اس کا دیکھا جائے تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اور اسلام نے ایسی ہی تمام فضول رسومات منانے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسئولیت کا تصور۔ اسلام مسئولیت کا تصور دیتا ہے۔ مسئولیت کا تصور یہ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرے گا، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور اس کا اسے جواب دینا ہوگا۔ اور یہ اسلام کی ایک نرالی خوبی ہے کہ وہ یوم آخرت یعنی یوم حساب کا درس دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک صحت مند روایات کا امین نہیں بن سکتا جب تک اس میں جواب دہی کا تصور موجود نہ ہو، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے عالمگیر اخوت۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ایک مسلمان چاہے وہ مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے تو دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ اس کے بعد ہے روحانیت کی ترقی۔ اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت روحانیت کی ترقی اور نشو و نما ہے۔ اسلامی تہذیب یہی چیز انسان میں پیدا کرتی ہے کہ وہ برائیوں سے نفرت کرے اور اچھائی کے ساتھ محبت کرے۔ اخلاقی اقدار۔ اسلامی تہذیب اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کا درس دیتی ہے۔ دیانتداری، ایفائے عہد، سچائی، عدل و انصاف، اظہار و قربانی، مہمان نوازی اور ایسی دیگر چیزوں کو اسلام بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اب آ جاتا ہے عدل اجتماعی۔ اسلام نے عدل اجتماعی کا بھی درس دیا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ عدل کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 58۔ اسلامی تہذیب کا لازمی جزو عدل و انصاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی اور مسلمان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دے کر عدل و انصاف کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ اس کے بعد ایک اور خصوصیت آ جاتی ہے امن و سلامتی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن بن کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ جب مکہ کو فتح کیا گیا تو بڑے بڑے دشمن وہاں موجود تھے، تکلیف دینے والے بھی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کیا اور امن و سلامتی کا درس دیا۔ اور یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس میں نسلی عصبیت کا پیکر انسان جو ایک دوسروں کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہ ایک دوسروں کی جان و مال کے محافظ بن گئے۔ اب آ جاتا ہے اصلاحی معاشرہ۔ اسلامی تہذیب کی ایک خوبی اصلاح معاشرہ ہے، یعنی دوسرے معاشرے کی اصلاح کرنا، بھلائی کرنا۔ اسلامی تہذیب سکھاتی ہے، یعنی اگر خود جنت میں جانا ہے تو دوسروں کو بھی جنت میں ہی لے کے جانا ہے، اور خود اگر جہنم سے بچنا ہے تو دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اور یہ ہمیں صرف اسلامی تہذیب میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں عزم و عمل کے جو چراغ روشن کیے تھے، ان کی روشنی نے زندگی کے ہر گوشے کو منور کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حسن اخلاق اور عدم تشدد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو خوش اخلاق اور نرمی کی تعلیم دی ہے اور انہیں تشدد اور ظلم سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے تو انہیں نصیحت فرماتے، لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارت دو، انہیں وحشت زدہ نہ کرو، اتفاق باہمی سے رہو، اختلاف پیدا نہ کرو، اور اپنے ماتحت غلاموں پر ظلم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں نرمی، خوش اخلاقی اور سہولت کا رویہ اختیار کرنے کا حکم فرماتے۔ سادگی۔ سادگی اسلامی تہذیب کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ اس سے معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادہ زندگی ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو زندگی میں سادگی کو شعار بنانے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میلے کچیلے یا پھٹے پرانے کپڑے پہن لو تو سادگی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے قناعت پسندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے اللہ کے ہاں معزز ہونے والی چیزوں میں سے ایک اس کے کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا اور قناعت پر راضی رہنا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی۔ اسلامی تہذیب کی ایک بنیادی خصوصیت انسانی حقوق کا درس بھی ہے۔ اسلام انسان سے جڑے ہر رشتے کے بارے میں حقوق کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ والدین کے حقوق ہوں یا اولاد کے، ہمسایوں کے حقوق ہوں یا رشتہ داروں کے یا میاں بیوی کے۔ نیز اسلامی تہذیب تمام انسانی حقوق سے روشناس کرواتی ہے۔ جی عزیز ساتھیوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اسلامی تہذیب کی خصوصیات کے بارے میں۔ اس میں ہم نے اس کی تعریف، مفہوم اور اس کے خصائص کو بیان کیا ہے۔ اس کے خصائص میں سے 15 خصوصیات کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، جن کو میں ایک ترتیب سے بتا دیتی ہوں۔ توحید، عظمت انسانی، مساوات، رواداری، توازن و اعتدال، مصلحت کا تصور، عالمگیر اخوت، روحانیت کی ترقی، عدل اجتماعی، امن و سلامتی، اصلاح معاشرہ، حسن اخلاق اور عدم تشدد، سادگی اور انسانی حقوق۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس کے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔